بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 اور 90 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کے قلوب پردے میں ہیں اور پردے کی وجہ سے حق بات ان کے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قلب منکوس کا، کہ ان کے دل الٹ چکے ہیں، حق بات کو جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، تو ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک قسم کی یہود کی برائی ہے کہ جب انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور پہلے یہی یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس رسول کو مبعوث فرما جس رسول کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور جب کبھی ان کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے، اور فتح کے جو الفاظ ہوتے تھے، جو واسطہ کے الفاظ ہوتے تھے، ان کو بھی محدثین کرام نے، مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ در منصور کے اندر اس کے تفصیلی الفاظ بھی موجود ہیں کہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس احمد کے واسطہ سے، محمد کا لفظ نہیں تھا، احمد کا لفظ تھا، اس احمد کے واسطہ سے کہ جس کے مبعوث کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے، اس احمد کے واسطہ سے ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ تو اس طرح یعنی یہ خود فتح طلب کیا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو تورات کے اندر بشارتیں موجود تھیں ان میں تحریف کی، اور آپ علیہ السلام پر جو نازل ہونے والی کتاب ہے قرآن مجید اس کا انکار کیا۔ تو انہوں نے حق بات کو جانتے ہوئے، حق بات کو پہچانتے ہوئے پھر اس کا انکار کیا۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے اور ان کی ایک برائی کو بھی بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، لما کا مطلب جب، جاء آیا، ہم ان کے پاس، جاءہم، جاء کا مطلب آیا یا آئی، ہاں، کتاب کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، من عند اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی من کا مطلب سے، عندہ کا مطلب طرف، اللہ کا مطلب اللہ، تو من عند اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے۔ مصدقن، مصدقن کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والی، ویسے اس کا ترجمہ تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، چونکہ عربی زبان میں جو کتاب کا لفظ ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اور اردو زبان میں ہمارے یہاں تو کتاب کا لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم ترجمہ کریں گے کہ جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی، تو عربی میں چونکہ یہ مذکر لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے تصدیق کرنے والا کا لفظ استعمال ہوا۔ مصدق لما معہم، لما کا مطلب اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن کے اوصاف، قرآن کی باتیں ان کی تورات کے اندر موجود تھیں، تو جب وہی قرآن آ گیا، اور وہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تورات کی تکذیب کرتا ہو یا تورات کا انکار کرتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن ایسی کتاب ہے مصدق لما معہم کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس تورات تھی تو قرآن نے تورات کی تصدیق کی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ قرآن نے ان کی تصدیق کی، تورات کی، جب قرآن کا انکار ہوا تو اصلاً کیا ہو گیا؟ تورات کا بھی انکار ہوا۔ تو ان نادانوں نے، بے وقوفوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہم اگر قرآن کا انکار کرتے ہیں تو یہ محض قرآن کا انکار نہیں ہوگا،
بلکہ قرآن کے انکار کے ساتھ ساتھ یہ تورات کا بھی انکار ہوگا۔ اور جب یہ لوگ قرآن کے منکر ہوئے، تورات کے منکر ہوئے، تو یہ لوگ پھر مومن نہیں رہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور یہ کافر ہو گئے۔ وَكَانُوا، اب وہ جو میں نے بات عرض کی کہ اس سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے کر جنگوں کے اندر فتح طلب کیا کرتے تھے، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ واو کا مطلب اور، کانو کرتے تھے، من کا مطلب سے، قبل کا مطلب پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے۔ اصل یہ جو یستفتحون کا لفظ ہے یہ کانو کے ساتھ مل کر اس کو پڑھیں گے۔ ویسے تو یستفتحون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فتح طلب کرتے ہیں یا کریں گے، لیکن جب اس کے ساتھ کانو کا لفظ آ جائے گا تو یہ پھر ماضی بعید کا ترجمہ بن جائے گا کہ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، اصل لفظ یوں ہوگا کہ وہ فتح طلب کرتے تھے، وہ فتح طلب کرتے تھے۔ یستفتحون میں اگر اس کو مزید سمجھیں تو واو اور نون تو جمع کا نکل گیا، یا علامت مضارع کی نکل گئی، اور سین اور تا یہ باب استفعال کا ہے وہ ختم ہو گیا، تو پیچھے لفظ بچا فتح۔ فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی، فتح طلب کرنا، جنگ کے اندر اپنی برتری کو طلب کرنا۔ تو یستفتحون کا مطلب ہوا کہ وہ فتح طلب کیا کرتے تھے۔ علا کا مطلب پر، الذین ان لوگوں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یا جو لوگ کافر تھے۔ اب ترجمہ دیکھیے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ فتح طلب کیا کرتے تھے اس سے پہلے ان لوگوں پر، ان لوگوں کے خلاف جو لوگ منکر تھے، جو لوگ کافر تھے۔ عمومی طور پر جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اعلیٰ کا جو لفظ ہے یہ خلاف کے لیے آتا ہے۔ اعلیٰ کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ خلاف کے لیے۔ اور لام کا جو لفظ ہے یہ فائدہ دینے کے لیے آتا ہے۔ تو یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی وہ فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف، اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ فلما جاءہم، فلما جیسا میں نے وہاں پر عرض کیا ہے، پھر جب آیا، پھر جب جاء آیا، ہم ان کے پاس، ما عرفوا جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی تو اس کا انکار کر دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ فلما جاءہم، پھر وہی رسول کہ جس کا وسیلہ دیا کرتے تھے وہ رسول ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا یعنی جس کو یہ پہچانتے تھے، وہ نشانیاں، وہ علامتیں، وہ سب موجود تھی، کفروا بھی تو اس کا انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین، کافروں پر، یعنی ان منکروں پر جو حق کو پہچانتے ہیں اور حق کو پہچاننے کے بعد پھر اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں یہ بات عرض کی تھی کہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں پا سکتے کہ جو حق بات کو پہچانتے ہوئے حق بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، حق کو پہچاننے کے بعد اس سے اعراض کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت میں سے حصہ نہیں پا سکتے۔ تو اسی بات کو اللہ نے ذکر فرمایا، بئس ما، کتنا ہی برا ہے۔ بئس ما کا مطلب کیا ہے؟ کتنا ہی برا ہے۔ اشتروا بہ، انہوں نے بیچ ڈالا اس کے ساتھ، انفسہم اپنی جانوں کو۔ تو اشترا کا لفظ ایسا ہے کہ جو خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر اشتروا کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے بیچ ڈالا۔ تو گویا کہ جو ان کی جان، اپنی جان تھی، یہ مبیع ہو گئی کہ جس کو فروخت کیا جائے گا، اور اس کا ثمن یعنی اس بیچنے کے عوض میں جو انہوں نے پیسے وصول کیے، جو ثمن وصول کیا، وہ کیا تھا؟ کفر۔
تو گویا کہ کفر کے عوض میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اس کو اللہ نے ذکر فرمایا ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی۔ کیوں کفر کیوں کیا؟ بغین، ضد کرتے ہوئے۔ ضد کیا تھی ان کی؟ ان کی ضد یہ تھی کہ جس طرح انبیاء کا سلسلہ 4000 پیغمبر اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، تو آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، اور وہ چونکہ بنی اسماعیل میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل پھر حضرت ابراہیم، تو ان کو حسد تھا کہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا۔ یہ ہے بغین، ضد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ، کہ نازل کیا اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، اللہ کا مطلب پر، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من سے عبادہ، اپنے بندوں۔ ضد ان کی یہ تھی کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے اس بندے پر نازل کیوں کیا؟ تو یہ انتہائی نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں اپنا فضل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل پر اپنا فضل فرمایا، ان میں نبوتیں عطا کیں، ان کو حکومتیں عطا کیں، ان کو علم عطا کیا، ان کو کتابیں عطا کیں، اللہ نے ان کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا، سربلندی دی۔ اب اللہ کا فضل وہ بنی اسماعیل پر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا، تو اس میں ضد کی کیا بات ہے؟ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ضد کرنا، یا آپ کی بعثت پر حسد کرنا، یا آپ کی بعثت کا انکار کرنا، وہ در پردہ وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے کہ اللہ نے یوں کیوں کر دیا۔ اور یہی حالت مشرکین مکہ کی بھی تھی۔ نعوذ باللہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی سردار کو کیوں نبی نہیں بنا دیتے، اللہ نے نبوت کسی سردار کو کیوں نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نبوت کس کو دوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل فرماتے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بنی اسماعیل پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اور اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور اس حسد کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے بنی اسرائیل نے، یہود نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فباؤ، پس وہ کمال آئے، بغضب، غصہ، علی غضب، غصہ پر، یعنی انہوں نے اللہ کے غصے پر غصہ کمایا۔ یہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا تکرار کیا ہے، 2 دفعہ ارشاد فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ان کا کفر بھی دوہرا تھا۔ ایک تو کفر ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے باوجود اگر کسی آدمی کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت پہلے سے نہ پہنچی ہوتی، تب بھی وہ آپ کو دیکھتا تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حق جانتا۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے۔ ایک صحابی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، تو میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اور جب میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو میں فوراً سے پہچان گیا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس کے پاس بشارت نہ بھی پہنچی ہوئی ہوتی تو وہ بھی پہچانتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے پیغمبر ہیں۔ اور یعنی ایک تو کفر یہ ہوا، ایک تو غصہ اس بات پر ہوا، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس تو علامات موجود ہیں، ان کے پاس تو کتابیں موجود ہیں، اور پھر انہیں علامات کو یہ پڑھتے بھی ہیں، اور پھر
دوسری بات یہ کہ جیسے کہ اللہ نے اوپر ذکر فرمایا کہ اسی پیغمبر کے واسطے سے یہ دعائیں کرتے رہے ہیں، اب گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، رسول اللہ کے واسطہ سے یہ دعائیں کرتے رہے اور ان کو فتح ملتی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر احسانات ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو اپنے محسن کو تسلیم کرنا چاہیے یا اس کا انکار کرنا چاہیے؟ تسلیم کرنا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے محسن کا انکار کر دیا، یعنی جس کے وسیلے سے یہ فتح مانگتے رہے اور ان کو فتح ملتی رہیں، اب جب وہ ان کے درمیان میں آ گیا ہے تو یہ اس کا انکار کرنے لگے، تو گویا کہ ان کا جو کفر ہے وہ دوہرا ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، انہوں نے کمایا غصے پر غصہ، وَلِلْكَافِرِينَ، اور للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب ہے مہین، اہانت والا۔ اہانت ہوتا ہے ذلت آمیز، اہانت ہوتا ہے جس میں رسوائی ہوتی ہے، تو یہ جو اہانت ہے یہ کافروں کے لیے خاص ہے۔ اہل ایمان کے لیے جو عذاب ہے وہ اہانت والا نہیں ہوگا، وہ ذلت آمیز وہ عذاب نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے لیے جو عذاب ہوگا تو وہ تو ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ اب دیکھیے کہ مثال کے طور پر ہم دھوبی کو کپڑا دیتے ہیں، وہ دھوبی کپڑے کو کوٹتا ہے، اس کو دھوتا ہے، تو وہ اس کو صاف کرنے کے لیے یا اس کو پھاڑنے کے لیے؟ لامحالہ صاف کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ بس یوں سمجھ لیں کہ اہل ایمان کو جو سزا ہوگی تو وہ ان کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ان کو دی جائے گی، اس میں اہانت اور ذلت اور تذلیل نہیں ہوگی۔ اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا ایک دشمن ہے، وہ دشمن اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو یہ اس کو مارتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، تو وہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے یہ مارتا ہے۔ اور یہی شخص اگر بحیثیت استاذ ہے، اپنے شاگرد کو مارتا ہے تو تعدیب کے لیے، اپنے بیٹے کو مارتا ہے تعدیب کے لیے، تو اس کے اس مارنے میں محبت بھی ہوتی ہے اور ساتھ شفقت کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور بھلائی ہوتی ہے۔ لیکن جو دشمن کو مارنا ہے اس میں اہانت ہے، تذلیل ہے۔ تو اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ کافروں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ اہانت آمیز ہوگا، وہ ذلت اور رسوائی والا ہوگا۔ کافروں کے لیے جو عذاب ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، اس سے پہلے جو تھا، یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہود کا پہلے یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں جو عذاب ہوگا نا وہ چند دن کا ہوگا بس، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا عذاب چند دن کا عذاب نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے ایک آیت میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، کہ ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ جب اہانت پہنچانی ہو، جب کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا ہو تو اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، اس لیے کہ جب آدمی کی مدد کو کمک پہنچ جائے تو گویا کہ اس کی سزا میں، اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے، تو ان کے عذاب میں تخفیف یا ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے یہ لوگ اہل ایمان کی صف سے نکل چکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔